السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما وقال ما ننہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وخاصمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور الی آخر الآیہ۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وانا علی ذالک ونحن علی ذالک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ شیطان کی چالیں، اس کے حربے اور ان سے بچاؤ پر اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں۔ شیطان اپنی چالیں کیسے چلتا ہے، اپنے حربے کیسے استعمال کرتا ہے، شیطان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، آج اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی کتاب مجید میں، وہی آیتیں جو میں نے پہلے تلاوت کیں، یہ آیتیں باوا آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام کے جنت میں رکھے جانے اور وہاں ان کی آزمائش ہونے کے بارے میں ہیں، جو سب کو معلوم ہے، اور ان کے ساتھ وہاں شیطان بھی لگا ہوا تھا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوسوس لهم الشیطان، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ وقال، اور اس نے کہا، ما ننہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ وخاصمہما، اور اس نے قسم کھا کر کہا، انی لکما من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ یہ ہے ان آیتوں کا ترجمہ۔ ان آیتوں میں شیطان کے طریقہ کار کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کا طریقہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ فوسوس لهم الشیطان،
وسوسوں کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں یہ چند حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے ان حدیثوں کو جو اسی موضوع کے متعلق میں نے جمع کی ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں آئی ہے، اور راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی مامور ہے۔ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ مامور ہے۔ ہمیں اس سے پہلے معلوم ہوا اور پہلے سے بھی معلوم ہے کہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، منکر نکیر، جو ہماری ہر بات ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ بھی لگا دیا ہے، مامور کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ یہ خبر ہمیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک جن اور ایک فرشتہ ساتھی مامور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، النسائی فی الکبریٰ میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، اور الطبری فی تفسیر میں بھی ہے یہ حدیث۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے۔ یہ تمام حدیثیں ذرا غور سے اور دھیان سے سننا، اس میں شیطان کے طریقہ کار بھی معلوم ہوتے ہیں، اور ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل میں یعنی انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے۔ شیطان بھی خیال ڈالتا ہے، فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو وہ شر اور حق کے خلاف ہے۔ شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو شر اور حق کے خلاف ہے۔ فرشتے کا خیال ڈالنا تو وہ خیر اور حق کی تصدیق کرنا ہے۔ جو شخص اس طرح کا خیال محسوس کرے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جو شخص اچھا خیال محسوس کرے اور حق بات اس کے سامنے آئے تو وہ جان لے، سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی بات ہے، بس وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو شخص دوسرا خیال پائے حق کے خلاف، خیر کے خلاف، یعنی شر کا یا حق کے انکار کا خیال پائے، جو شخص دوسرا خیال پائے تو وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ایک حصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے، نماز کی اقامت شروع ہی، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جو نماز پڑھتے ہیں، اس کی اقامت جب شروع ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو کر وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ وہ نمازی کو کہتا ہے، تو فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر۔ وہ کام جو پہلے اسے یاد نہیں ہوتے وہ یاد کراتا جاتا ہے نماز کے دوران۔ نتیجتاً آدمی ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ پھر سنیے اس بات کو،
جب اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے اور انسان اور اس کے نفس کے درمیان حائل ہو کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نمازی کو کہتا ہے تو فلاں کام یاد کر، فلاں کام یاد کر، وہ کام جو پہلے اسے یاد نہیں ہوتے وہ یاد کراتا ہے۔ نتیجتاً آدمی ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو مشکات میں بھی آئی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، جیسا خون انسان کے رگ و ریشے میں گردش کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان بھی انسان کے اندر ویسا گردش کرتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، گردش کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی یہ۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جو بخاری اور مسلم سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت باہر نکلے، اندھیرا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت صفیہ بن حیی وہ تھیں، دونوں جو ہے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بن حیی ہے۔ تو ان صحابی نے کہا، یا اللہ کے رسول، میں آپ پر کیسے شک کروں گا، آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ ایک مرد اور عورت جا رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اسے کئی قسم کے خیالات آتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس ہیں اس معاملے میں کہ آپ نے ان صحابی سے تعارف کرایا کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی ہیں صفیہ بن حیی۔ تو ان کے جو ہے کہنے پر صحابی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ بخاری اور مسلم۔ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنے لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ شیطان کے لشکر بھی ہیں، اس کے ساتھی بھی ہیں، اس کی ایک فوج ہے، وہ اپنی فوج کو، اپنے لشکروں کو، اپنے لوگوں کو وہ پھیلا دیتا ہے دنیا میں، جاؤ اور لوگوں میں فتنے ڈالو۔ شیطان اپنے لشکروں کو لوگوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، وہ لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہیں، ان میں سے مرتبے میں وہی شیطان زیادہ بڑا ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں بڑا ہے۔ یعنی جو شیطان جتنا بڑا فتنہ ڈال کر آتا ہے اور اس بڑے شیطان کو رپورٹ کرتا ہے، وہ اس شیطان کے نزدیک اتنا بڑا بن جاتا ہے، وہ اسے گلے لگاتا ہے، اپنے قریب جو ہے اسے کر لیتا ہے اور جو ہے اس سے پیار کرتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالتے ہیں، ان میں سے مرتبے میں وہی شیطان سب سے بڑا ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں سب سے بڑا ہے۔ یہ چند حدیثیں یاد رکھتے ہوئے اب آگے کی بات سنیے۔ ان حدیثوں میں جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ ذہن میں رکھیے اور ان آگے کی باتوں کو ذرا سنیے۔ تو ابھی جو میں نے آیتیں پڑھیں ان میں فرمایا گیا ہے کہ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکایا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ شیطان بہکاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا تھا؟ سب کچھ کھا سکتے ہو مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اس کا پھل چکھنا بھی نہیں،
بلکہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ تو شیطان کا جو ہے اب ٹارگیٹ یہ تھا، نشانہ یہ تھا کہ ان کو وہ کام کروائے جس سے انہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ تو وہ کام کرنے میں لگ گیا۔ وہ کس طرح لگ گیا؟ بہکانا شروع کیا۔ فوسوس لہم الشیطان، یہاں وسوسہ کا لفظ ہے، اسے بہکانے کے معنی میں لیا گیا ہے یہاں پر، آگے بات آتی ہے پھر۔ تو شیطان نے انہیں بہکایا۔ کیوں بہکایا؟ کیا کرنا چاہتا تھا وہ؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اس کا نشانہ ایک اور بھی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں، وہ ان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس ظاہر کرنے کے لیے اس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا، انہیں بہکانا شروع کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شرمگاہیں کھل جائیں گی، تو جو ہے وہ کام کرنے کے لیے انہیں بہکانا شروع کیا۔ شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ وقال، اور اس نے کہا، شیطان نے کہا، اس کی چال کام کرنے کا طریقہ، ما ننہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اس درخت کے قریب نہ آنے کے لیے کہا ہے وہ اس لیے ہے کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو۔ یہ خیال ڈال دیا، فرشتہ بن جانا، ہمیشگی کی زندگی حاصل ہونا، یہ جو ہے انسان کی خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے جسے شیطان نے نشانہ بنایا۔ وہ خواہش کو ابھارا اس نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ قریب بھی نہ جانا تو وہ قریب نہیں جاتے تھے، دوسرے جگہ جاتے، جو چاہے کھاتے پیتے، مگر جو درخت کا خیال آتا تو اللہ کا حکم کا جو ہے بھی خیال آتا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس درخت کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے، کیوں منع کیا، اس میں کیا ہے۔ تو جو ہے شیطان وہ بات پکڑ لیا اور جو ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ڈالنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے نزدیک جانے کے لیے نہیں کہا، مت جاؤ، کہا کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو، یہ کہنا شروع کیا، بہکایا اور یہ خیالات ڈالنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہے اس آیت میں وَقَالَ مَا نَنْهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَخَاصَمَهُمَا، اور اس نے قسم کھائی، ایک اور حربہ اس کا، ایک اور چال، ایک اور طریقہ، قسم کھا کر کہا، لا قسم، میں صحیح بول رہا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے اچھے کے واسطے بول رہا ہوں، میں تمہارے خیر کے واسطے میں بول رہا ہوں، تمہارا اچھا چاہتا ہوں میں۔ قسم کھا کر اس نے کہا وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس واسطے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اصل یہ چیز ہے، اس واسطے اللہ جو ہے منع کیا ہے۔ وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لایا۔ اس میں بھی کئی باتیں ہیں، دیکھیے، دھوکہ دے کر، غرور، دھوکہ، فَدَلَّاهُمَا، رفتہ رفتہ، ہلو ہلو، آہستہ آہستہ، نہ جانے کتنا عرصہ لگا ہوگا اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ دھوکہ دے کر وہ دونوں کو بیک وقت، آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا، اپنے ڈھب پر لے آیا۔ جو وہ کرانا چاہتا تھا وہ کرانے کے کگار تک لے آیا، وہاں تک لے کر آیا جو وہ کرانا چاہتا تھا۔
تو یہ ہے شیطان کا طریقہ کار، اور یہ ہے اس کے طریقے جن سے وہ انسان کو وہ کام کراتا ہے جو وہ کرانا چاہتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وسوسہ جو آیا ہے یہاں پر، یہ سورہ الناس میں بھی آیا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انشاءاللہ پھر آگے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو وسوسہ کے معنی ہیں پے در پے، ایک کے بعد ایک، لگاتار، ہلو ہلو، ایک کے بعد ایک، ایسے طریقوں سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا کہ جس کے دل میں بات ڈالی جا رہی ہو اسے محسوس نہ ہو سکے کہ کوئی وسوسہ ڈالنے والا اس کے دل میں ایک بری بات ڈال رہا ہے۔ یہ ہے وسوسہ۔ وسوسے کے معنی، وسوسے کے معنی ہیں انسان کے دل میں برا خیال ڈالنا، برا خیال اس طرح ڈالنا کہ اسے معلوم بھی نہ ہو کہ کوئی برا خیال ڈال رہا ہے میرے خیالات میں، کوئی ملا رہا ہے میرے خیالات میں، اپنے خیالات ملا رہا ہے، اور کوئی بری بات میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ اسے معلوم بھی نہ ہو، اس طریقے سے ڈالنا اس کو کہتے ہیں۔ اور بار بار ڈالتے رہنا، آہستہ آہستہ ڈالتے رہنا تاکہ جو ہے وہ چوکنا نہ ہو، یہ وسوسہ ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں ہمیشہ ہر وقت ہر گھڑی خیالات آتے رہتے ہیں۔ ذرا غور کرو، آپ خود اپنے خیالات کے بارے میں غور کرو۔ انسان کبھی خیالات سے خالی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا دل اور دماغ بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے خیالات کی آماج گاہ ہے، خیالات آتے جاتے ہیں، خیالات لگاتار جو ہے آتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، دن اور رات 24 گھنٹے 24/7 یہ کام جاری رہتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں ہر پل ہر گھڑی خیالات آتے رہتے ہیں۔ انسان کے خیالات میں اپنے برے خیالات ملا دینا یہ وسوسہ ہے۔ انسان کے بے شمار خیالات میں اپنے خیالات ملا دینا یہ وسوسہ ہے۔ انسان کی سوچ اور اس کے خیالات میں برے خیالات ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، دوسرے انسان بھی ہوتے ہیں، اور انسان کا اپنا نفس بھی ہوتا ہے، انسان کا اپنا اندرون۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ انسان کے بے شمار خیالات میں ہر پل ہر گھڑی جو اس کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، وہ اس کے اپنے خیالات بھی ہوتے ہیں، اس کے نفس کے خیالات بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ان میں اپنے خیالات ملاتا ہے، دوسرے انسان بھی اپنے خیالات ملاتے ہیں۔ دوسروں سے ہم بات کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں، ان سے کاروبار کرتے ہیں، نہ جانے کتنے جو ہے ہمارے جو ہے معاملات ہیں دوسروں سے، اس میں بے شمار خیالات ہیں۔ تو ان تمام خیالات میں جو ہے ہوتا یہ ہے کہ شیطان بھی خیال ڈالتا ہے، دوسرے لوگ بھی خیال ڈالتے ہیں، اپنا نفس کا شیطان بھی اس میں خیالات ملاتا ہے۔ یہ خیالات کا جو ہے کیا ہے، ایک ملبہ ہے جو انسان کے دل و دماغ میں ہمیشہ چلتے رہتا ہے، اور اس میں ہمیں پرکھنا چاہیے کہ کون سا خیال شیطان کا ڈالا ہوا ہے، کون سا خیال فرشتے کا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اصل چیلنج ہے انسان کے لیے، اور ایسا کرنا انسان کے لیے اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ اپنے خیالات پر بھی نظر رکھتا ہے، جو عام طور پر ہم نہیں رکھتے۔ عام طور پر جو ہے ہم فری چھوڑ دیتے ہیں اپنے خیالات کو، ہمارے دل و دماغ فری فار آل ہو جاتے ہیں، اور یہ شیطان کے لیے ایک فرٹائل گراؤنڈ بن جاتا ہے، ایک زرخیز زمین بن جاتا ہے کہ جو خیالات ڈالے چاہے ڈالے، اور جیسا چاہے جو ہے اس شخص کو اپنے ڈھب پر لے آئے۔ اگر انسان ذرا چوکنا رہے اور انسان اپنے خیالات کے بارے میں ذرا نظر کرے کہ یہ خیال مجھے کیوں آیا، یہ خیال کیسے آیا، یہ سب برا خیال کیسا آیا، یہ بات کا جو ہے اگر انسان دھیان دے اپنی عام زندگی میں بھی اور نماز میں بھی، تو وہ
اپنے خیالات کی طرف توجہ دے کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ شیطان کا خیال ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ جب سمجھ گیا تو جو ہے اس خیالات کو جو ہے چھوڑ دینا، اس خیال کو جو ہے کیا ہے دور کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وسوسہ اور وسوسے کی پہچان اور وسوسے سے دور رہنا۔ تو پھر ایک مرتبہ سنیے اس بات کو کہ انسان اپنے خیالات، اپنی سوچ پر نظر رکھے، توجہ دیتا رہے تو اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میرے کون سے خیالات کیسے ہیں، کس کے ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی، اس بات پر نظر رکھنے کی، اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قانون ہی یہ رکھا ہے کہ کوشش ہی سے حاصل ہوتا ہے، بغیر کوشش کے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اپنے خیالات اور اپنی سوچ کے بارے میں چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ اگر ان سے غافل رہے تو اس کا دل و دماغ ہر اچھے برے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے، فری فار آل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین اتقوا، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب کوئی شیطانی خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے، شیطانی وسوسہ ان کے خیال میں پڑ جاتا ہے، کس کے؟ نیک لوگوں کے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کے، متقی لوگوں کے دل میں اگر کوئی برا خیال آ جاتا ہے، شیطان انہیں چھو بھی جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تذکروا، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ صاف راستہ کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنی صریح طور پر، کتنی آسانی کے ساتھ بات سمجھا دیتا ہے کہ نیک لوگوں کو پھر میں یہاں زور دے کر کہہ رہا ہوں، جو نیک نہیں ہیں، جو بے پرواہ ہیں، جو منمانی کرنے والے ہیں، ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کیسے خیالات دل و دماغ میں پک رہے ہیں وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ مگر جو نیک لوگ ہیں وہ پرواہ کرتے ہیں، کس بات کی پرواہ کرتے ہیں؟ اپنے خیالات کی، اپنے سوچ کی کہ دل و دماغ میں میرے کیا چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ہم مبصرون، جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں، چوکنے ہو جاتے ہیں، اور انہیں صحیح راستہ صاف نظر آتا ہے۔ صحیح راستہ صاف نظر آتا ہے یعنی انہیں صاف نظر آتا ہے کہ یہ برا خیال ڈالا گیا ہے، مجھے اس برے خیال کو چھوڑ دینا چاہیے، صحیح خیال کو اختیار کرنا چاہیے، یہ انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے زندگی بھر کے لیے ہے، یہ ایک دو موقع کی بات نہیں ہے۔ ایسا خیالات پر نظر رکھنا، شیطان کے وسوسے کو پہچاننا، محسوس کرنا اور اسے دفع کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے یہ ہمیشہ کا کام ہے، یہ ایک لگاتار کوشش ہے جو انسان کو کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہا ہے۔ آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے، آزمائش میں سے جس آزمائش میں اللہ تعالیٰ انسان کو ڈالا ہے، جس آزمائش کے لیے اللہ انسان کو بھیجا ہے، اس آزمائش، وہ بہت قسم کی آزمائشیں ہیں، ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شیطان کے وسوسوں سے چوکنا رہتا ہے اور کون ان کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو چوکنا رہتا ہے، دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، چوکنا رہنے میں بھی اور دفع کرنے میں بھی۔ تو یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔
مگر اس کے لیے کوشش کرنا اور کافی توجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات زندگی بھر کے لیے ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ زندگی کے تمام معاملات میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کے خیالات پر نظر رکھے، وسوسے کو پہچانے، شیطانی وسوسے کو دفع کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات زندگی بھر کے لیے ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہے اور نماز کے لیے بھی ہے، مگر اس کے لیے کافی کوشش اور کافی توجہ کی ضرورت ہے، کرنا پڑتا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی کوشش سے حاصل ہوتی ہے، اور جو کوشش سے حاصل کرتا ہے وہ نصیبے والا ہے، اور اس کے لیے بڑا صبر درکار ہے، بڑے صبر سے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ وسوسہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہے۔ شر، برائی، برا کام کرنا، یہ برے کام کا پروسیس کیا ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ انسان جو برائی کرتا ہے وہ برائی جو ہے دماغ سے شروع ہوتی ہے، خیال سے شروع ہوتی ہے، وسوسے سے شروع ہوتی ہے۔ وسوسہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے برائی شروع ہوتی ہے۔ وسوسہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہے۔ وسوسہ جب ایک غافل آدمی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، غافل آدمی جو خود اپنے خیالات سے غافل ہے، جب شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ اثر کرنے لگتا ہے، نہ انہیں پہچانا شیطان کے وسوسے کو، نہ اسے دفع اور دور کرنے کی کوشش کی، تو کیا ہوتا ہے کہ وسوسہ جب ایک غافل آدمی کے اندر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ڈیزائر۔ پھر مزید وسوسہ اندازی، شیطان ایک مرتبہ وسوسہ کر کے چھوڑ نہیں دیتا، برابر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، اپنی بات کو وہ مؤثر بناتا رہتا ہے، اپنے وسوسے کو کامیابی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وسوسہ جب ایک غافل آدمی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور بری ارادہ بنا دیتا ہے، اس کا برا خیال برا ارادہ بن جاتا ہے، بری نیت بن جاتا ہے۔ خیال نیت بن جاتا ہے، خیال ارادہ بن جاتا ہے۔ فرق دیکھیے، خیال آ گیا ایسے ہی، خیال جب پکا ہوتا ہے تو ارادہ بن جاتا ہے، یہ کرنا میں یہ کرتوں، ارادہ بن جاتا ہے۔ پھر اس سے آگے جب وسوسے کا اثر بڑھتا ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے، عزم پکا ارادہ بن جاتا ہے، پکا میں کرتوں چے، میں کر کو چھوڑ دیکھیں گے کیا بھی ہوندے میں کرتوں چے، عزم پکا ارادہ بن جاتا ہے۔ وسوسہ کا اثر جب بڑھتا ہے تو ارادہ عزم بن جاتا ہے، ارادہ پکا ہوتا ہے، اور آخری قدم پھر عمل شر، برا کام کر ڈالنا، یہی ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے وسوسے کا۔ وسوسہ عمل شر کا نقطۂ آغاز ہے۔ وسوسہ جب ایک غافل آدمی کے اندر اثر انداز ہوتا ہے تو پہلے اس میں برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر مزید وسوسہ اندازی اس بری خواہش کو بری نیت اور برا ارادہ بنا دیتا ہے، ارادہ پکا ہو جاتا ہے، اور آخری قدم پھر عمل شر ہے، برا کام ہے۔
آدم و حوا علیہ السلام کی جو بات اوپر کی آیت میں بیان کی گئی اسے پھر ذہن میں تازہ کیجئے اور اس بات کو سنیے کہ یہ وہی بات ہے، یہ وہی پروسیس ہے جس کو پھر سے سمجھایا جا رہا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے ڈالے ہوئے برے خیالات سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ اس معاملے میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اللہ جو انسانوں کا رب ہے، جو انسانوں کا شہنشاہ ہے، جو انسانوں کا معبود ہے، جو انسانوں پر پوری قوت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، وہی اللہ ہے جو انسان کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ شیطان کے وسوسوں اور اس کے شر سے انسان کو بچا سکے۔ لہٰذا اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس معاملے میں اللہ کے پناہ میں جانا چاہیے، شیطان سے دور ہٹ کر دوڑ کر اللہ سے چمٹ جانا چاہیے، اللہ سے لپٹ جانا چاہیے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ سورہ الناس ہے، اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے۔ دیکھیے پھر ایک مرتبہ رب، شہنشاہ، معبود ہمارا، اس سے پناہ مانگو شیطان کے وسوسوں سے، جو وسوسہ ڈالتا ہے پلٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنی بات کو پختہ کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے ارادے کو پکا کرنا چاہتا ہے، پکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لگاتار کوشش کرتا ہے اور یہاں تک کرتا ہے کہ وہ اسے غلط کام کرنے کی کگار پر لے جا کر چھوڑتا ہے، پھر انسان وہ غلط کام کر دیتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ شیطان مردود سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم جو ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی جو ہے کیا ہے اس کے نتیجے اور اس کی افادیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ شیطان کے مقابلے میں میری پناہ میں آ جاؤ، مجھ سے پناہ چاہو۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے پناہ چاہو تو یقیناً وہ پناہ بھی دے گا، مگر جو ہے پناہ چاہنا تو چاہیے، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا تو چاہیے، اور ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں، اس شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کے معاملے میں مجھے اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اس بات کا احساس ہونا چاہیے، تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اثر کرتا ہے۔ یوں ہی منہ سے پھونک دینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، دل و دماغ میں بٹھا لینے سے، بات کی اہمیت کو سمجھنے سے اور حضوری قلب سے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، دل حاضر رہے اس وقت جو ہم کہتے ہیں، اس بات پر جو ہم کہتے ہیں، دل بھی حاضر رہے، دل میں بھی جو ہے وہ بات موجود رہے کہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں اور مجھے جو ہے اللہ سے یہ چاہیے، یہ سمجھ کر اگر ہم جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے رہیں، لگاتار کہتے رہیں، تو جس طرح لگاتار شیطان وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کرے گا، لگاتار اللہ ہمیں پناہ دیتا رہے گا، ہمیں اس سے بچاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ سے پناہ مانگو۔ شیطان کی اکساہٹ، بھڑکانا، شیطان کا بھڑکانا بھی جو ہے بہت غضب کا ہوتا ہے۔
ان کے کیا کہ بولتا ہم نہ غصہ آ جاتا، بڑا پھر ٹھنڈا ہو جاتی ہمیں، پھر جو ہے کیا کہ ایک بولتا انہیں شیطان بولتا یہ سن کو بھی چپ کے رہتا گیا، پھر انہیں کیا کہ ایک بولتا دوسرا کیا ایک بولتا یہ بات کا تو جواب دینا تک نہیں، یہ تو بیوقوف ہے، تو بزدل ہے، اتنا بول رہا تو بھی نہیں سن رہا، کیا اسے بھڑکانا بولتے، یہ شیطان کا بھڑکانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ایسے موقع پر کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، سمجھ کر حضور قلب سے احساس کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، فاستعذ باللہ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہاں بھی وہی محسوس ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ اکساہٹ شیطان کی طرف سے ہے، تبھی تو ہمیں اللہ کا خیال آئے گا۔ اگر جو ہے ہم یہ بات کو نہیں سمجھے اور فری فار آل چھوڑ دیے اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، تو پھر جو ہے بہک جائیں گے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، کہو میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کہو میرے رب ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، ایک اور لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، ہمزات، وسوسہ، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، اکساہٹ، بھڑکانا۔ تو کہو یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، انہیں راستہ بتاتا ہے بچنے کا، دفع کرنے کا شیطانی اکساہٹوں کو، کہ کہو میرے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، من ہمزات الشیطان، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جب بھی یہ کہو سمجھ کر کہو، جب بھی یہ کہو اللہ کو یاد کر کے کہو، جب بھی یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کہو، اور بچنے کی کوشش بھی کرو، یہ بھی امپورٹنٹ، صرف کہنا پوری وہ بات نہیں ہے، جو کہے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرنا، اللہ سے جو مانگ رہے ہیں اسے حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنا، یہ جو ہے دعا کے قبول ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ سے مانگنا، اللہ دینے والا ہے، مگر اللہ کا جو ہے قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے ہمیشہ کے لیے کہ جو چیز مانگ رہا ہے، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے، اس کے لیے تجھے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ مدد بھی کرے گا، آسان فرمائے گا، مگر کوشش شرط ہے، تو کوشش بھی کر۔ یہ وسوسے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اللہ سے پناہ مانگو اور خود بھی کوشش کرو وسوسے کو دور کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہونا چاہیے، الفاظ کے ساتھ معنی پر بھی توجہ ہونی چاہیے، الفاظ کے ساتھ الفاظ کے جو معنی ہیں ان پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اور کس طرح توجہ ہونی چاہیے؟ توجہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دل و دماغ اور اپنے کاموں پر ہمیشہ نظر ہونی چاہیے۔ وہی بات جو پہلے سے کہہ رہا ہوں میں کہ اپنے دل و دماغ پر نظر ہونی چاہیے، جو اپنے کام ہیں میں کیا کر رہا ہوں اس بات پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ اپنے دل و دماغ اور اپنے کاموں پر ہمیشہ نظر ہونی چاہیے کہ انہیں شیطان کس طرح سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، میں نے کہا، اور ہر معاملے میں یہ بات ہے۔ تو جس معاملے میں بھی کوئی بات پیش آئے تو اپنے خیالات پر نظر رکھنا، شیطان کا وسوسہ ہے کیا، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں ہم، یہ کام صحیح ہے کیا کہیں یہ شیطان کے ورغلانے کا نتیجہ تو نہیں، شیطان کی بہکاوٹ میں نہیں کر رہا ہوں میں، یہ بھی جو ہے کچھ دیر ٹھہر کر سوچنا اور اس بات پر جو ہے نظر کرنا یہ ضروری ہے۔ جب بھی نزغ شیطان محسوس ہو، جب بھی محسوس ہو کہ یہ شیطان کی اکساہٹ ہے، نزغ شیطان کی اکساہٹ جب بھی محسوس ہو تو
उस नज़्ग़ से ज़बान से भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और अमल से भी उस नज़्ग़ शैतान को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये किस तरह? अल्लाह के अहकाम पर अमल के ज़रिए अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। अहकाम पर अमल, अल्लाह ताला जो हिदायत हमें दिया है अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, पहले उन्हें मालूम करना चाहिए, समझना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। ये जो है शैतान से बचने का असल तरीक़ा है, सही तरीक़ा है। अल्लाह के अहकाम पर अमल के ज़रिए अल्लाह की पनाह में आए। मसलन एक मिसाल, किसी गैर पर नज़र पड़ी, मर्द की औरत पर या औरत की मर्द पर, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, किसी गैर पर नज़र पड़ी, नज़्ग़ शैतान हुआ, शैतान एक बुरा ख्याल डाल दिया, डालता ही है और ऐसा बहुत होता है। नज़्ग़ शैतान हुआ, नज़्ग़ शैतान को महसूस किया, डाला रे शैतान, ये दिमाग में आया, गलत ख्याल आया, गलत नीयत हुई, नीयत में फतूर आ गया, ये एहसास हुआ, तो औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए। पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी इस मौके पर और अपनी नज़र उस गैर से फेर ली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान भी पढ़ता रहा और घूर को देखता भी रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती भी रही और घूर को देखती भी रही, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान का जो है असर नहीं होने वाला। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन। अल्लाह ये हुक्म दिया है कुरान मजीद में कि मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहें बचा कर रखें गैरों से, गैर औरतों से घूर कर ना देखें, अगर दिखे तो नज़र फेर लें, नज़र जो है बाजू कर लें। अल्लाह ताला ये हिदायत दिया है कुरान मजीद में। तो नज़्ग़ शैतानी हुआ तो ये करो, नज़र हटा लो। और इसी तरह अल्लाह ताला ने औरतों को भी हुक्म दिया है, वो कुल लिल मोमिनात, मोमिन औरतों से कहो यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन, कि वो अपनी निगाहों को बचाए रखें गैर मर्दों को घूरने और गैर मर्दों के बारे में बुरे ख़यालात अपने दिल से निकालने के मामले में। तो ये है तरीक़ा शैतान के वसवसों और शर से बचने का। और आखिर में अल्लाह ताला की ये हिदायत और ये नसीहत या ये बात पढ़कर मैं अपनी बात ख़त्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन याशि अन ज़िक्रिर रहमानी नुख़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी खुली बात है। जो शैतान, जो रहमान के ज़िक्र से, रहमान यहाँ अल्लाह अपनी सिफ़त रहमान लाया है। ज़िक्र रहमान, अल्लाह का ज़िक्र, याद, अल्लाह की याद, अल्लाह याद रहना, हमेशा याद रहते रहना, याद करते रहना अल्लाह को। और जो गाफिल हो गया इससे, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया, तो क्या होता है? शैतान मुसल्लत होता है। शैतान जो है आको बैठता, शैतान आको खाने पर बैठता, सिर पर बैठता, दिमाग में बैठता, दिल में बैठता और अपना घर कर लेता। कब कर लेता? अगर हम गाफिल हैं, अल्लाह से गाफिल हैं, अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी याद से, उसके अहकाम से, उसकी हिदायत से अगर हम गाफिल हैं, तो ये हमारी गफलत शैतान के लिए बुलावा है कि आ बैठ जा। वमन याशि अन ज़िक्रिर रहमानी नुख़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुव लहू क़रीन। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुव लहू क़रीन, और वो उसका रफ़ीक बन जाता है, उसका दोस्त बन जाता है, उसके यहाँ घर कर लेता है, उसके अंदर घर कर लेता है। जहाँ भी उसे बैठने की जगह मिलती है बैठ जाता है। दिल हो, दिमाग हो, ख़यालात हो, शैतान जो है उसका क़रीन बन जाता है, रफ़ीक बन जाता है। व अन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, और ये शैतान इंसानों को सीधे रास्ते से हटा देते हैं, बहका देते हैं। व अन्नहुम लयसुद्दून अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून,
اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو کیسا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، ہم نظر نہیں کرتے، اللہ سے غافل ہیں۔ شیطان گھر کر لیا، شیطان کو کھلی چھوٹ مل گئی، شیطان کراتا ہے شیطانی کامہ، اور شیطانی کام کرنے والا انسان سمجھتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں کیا خراب کر رہا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں، دیکھ کتنا فائدہ ہوا مجھے، دیکھ کتنے انسانوں کو فائدہ ہوا۔ یہ پٹی پڑھاتا ہے شیطان، ہم یہ پٹی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو ہے پروسیس بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما دیتا ہے یہاں پر کہ وَأَنَّهُمْ، اور وہ شیاطین لَيَسُدُّونَهُمْ، وہ انہیں ہٹا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، عن السبیل، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، اللہ کے دین اور شریعت سے۔ وَأَنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ، اور یہ انسان سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہم تو صحیح کر رہے ہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، کہاں تک چلتا رہتا ہے؟ حتیٰ اذا جاءنا، جب یہ سب ہمارے پاس آ جائیں گے۔ کہاں آ جائیں گے؟ اللہ کے پاس قیامت میں اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے جواب دہی کے لیے۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہ جو ہے اعجاز دیکھو، اللہ کے کلام کا یہ جادو دیکھو، بات کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے گزرتی ہوئی کہاں پہنچ رہی ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا قال، اس وقت یہ کہے گا، یہ انسان بہکا ہوا برے کام کرتے ہوا انسان کہے گا، یا لیتا، ہائے ہائے میری کمبختی، یا لیتا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے شیطان تیرے اور میرے بیچ میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا تو کتنا اچھا تھا، تو آ کو میرے دل میں بیٹھ گیا تھا، میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا، کاش میں تجھے بھگایا ہوتا، کاش میں تجھ سے بھاگا ہوتا، تیرے اور میرے بیچ میں مشرق اور مغرب کا فرق ہوتا۔ یہ اس وقت کہے گا جب یہ کہنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو کتنا برا، تو کتنا برا ساتھی نکلا، تو کتنا برا ساتھی ہے، انسان اس وقت کہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے کامنٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تبصرہ کرتا ہے اس بات پر، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یہاں لڑنے سے کچھ فائدہ نہیں، یہاں لڑنے سے کیا ہوتا؟ اب تو بھی اور ان بھی، دو بھی جو ہے عذاب میں مشترک ہیں، دونوں کے لیے عذاب ہے، اور تمہارا لڑنا اس عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہے، جاؤ جہنم میں۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ، اور فائدہ نہیں دے گی تمہیں، اليوم، اس دن، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے دنیا میں، انکم فی العذاب مشترکون، کہ تمہارے لیے مشترک عذاب ہے، تمہارے لیے بھی، تمہارے شیطان کے لیے بھی، اے شیطان تیرے لیے بھی اور جسے تو بہکایا اس کے لیے بھی۔ وَمَن یَعْشِ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، غفلت میں آتا ہے، فَهُوَ لَهُ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اور آگے ہے، یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔